الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے جس سے قرآن حکیم کی آخری یعنی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے رکوع کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ خطاب جمعہ کی ترتیب میری اس طرح رہتی ہے کہ 2 جمعے کراچی اور 2 جمعے لاہور میں ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ جو لاہور میں تھا تو اسی دوسرے رکوع کی ابتدائی چند آیات کا وہاں ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ مختصراً یہ کہ سورہ قاف مکی صورت ہے اور یہاں سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا غالب جو موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے اور ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ جتنا موت کا یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی اس کے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی کا یقین ہوگا اتنے ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ موضوع اس سورہ قاف میں بھی ہے اور آخری منزل میں بھی۔ پھر سورہ قاف میں 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر بھی ہے اور اسی کے ذیل میں کل یعنی قیامت کی پیشی کا تذکرہ ابھی ہماری گفتگو میں مزید آگے چل کر آئے گا، اور تیسرے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نتائج کا اور آخرت کا تذکرہ عطا فرمایا ہے۔ سورہ قاف کے اس رکوع کی جو ابتدائی ہم نے آیات گزشتہ جمعے میں لاہور میں زیر مطالعہ لانے کی کوشش کی، ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے سینوں میں اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہمارے اقوال اور اعمال کو تو جانتا ہی ہے، ہمارے سینوں کے راز ہوں، نیتیں اور ارادے ہوں، تحت الشعور میں کوئی بات پوشیدہ ہے، سب کانشیس لیول پر کوئی بات موجود ہے، اللہ واقف ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ ہے اور ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ البتہ اس کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، یہ جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ دونوں موجود، اور یہ لکھا ہوا کل ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ از خود سب کچھ جانتا ہے، مگر یہ بندوں پر اتمام حجت کے لیے بھی۔ کچھ لوگ ہوں گے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا چاہیں گے قیامت کے دن، مشرکین ہیں، منافقین، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دے گا۔ اور بہرحال پچھلی گفتگو میں ہم نے بات رکھی تھی کہ انسان کے وجود کے 6 اعضاء اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور یہ لکھا ہوا نامہ اعمال بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تو یہ 2 فرشتے کرامن کاتبین لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان
زبان پر کوئی لفظ اس کی زبان پر نہیں آتا مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، مراد وہ فرشتہ لکھنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آج جو ہم اسمارٹ فون اور موبائل فون، یہ سارے گیجٹس اور آلات استعمال کر رہے ہیں، تو اب ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر آڈیو لیکس بھی آتی ہیں اور ویڈیو لیکس بھی آتی ہیں، سب کو معلوم ہے یہ لکھت پڑھت کیا ہوتی ہے، مگر یہ سارا آڈیو لیکس کا معاملہ، ویڈیو لیکس کا معاملہ، یہ اسمارٹ فونز کا معاملہ، یہ اور گیجٹس اور آلات کا معاملہ، یہ انسانی معاملات ہیں۔ خالق کائنات نے کیا کچھ اہتمام کیا ہوگا، بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کے اعتبار سے سامنے آ گئی۔ مراد ہے کہ جب موت آتی ہے تو مرنے والے کو بھی پتہ چل گیا کہ آج آ گئی ہے مجھے موت، اور یہ موت کی بے ہوشی کا آنا، یعنی موت کا کیفیت کا طاری ہونا، یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے۔ اور آپ نے صرف فرمائے نہیں، آپ نے دعا ارشاد فرمائی، بلکہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جن کا درجہ اور مقام ہے، مگر وہ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ قرآن حکیم جا بجا مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، گزشتہ جمعے کے خطاب میں اس پر کلام ہو گیا۔ یہاں تک یہ سورہ قوف کے دوسرے رکوع کی چند آیات کا ہم نے پچھلے جمعے مطالعہ کیا تھا۔ آج ارادہ ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اس لیے کہ قرآن حکیم واعظ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا وعد ہے، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، یہ غفلتوں کو دور کرنے والا ہے، یہ بندوں کو رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جمعے کی خطاب کا ایک بڑا مقصد اور حاصل بھی کیا ہے، یہی واعظ، یہی نصیحت، یہی یاد دہانی، یہی ایڈمونیشن، تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں۔ سختیاں آ جاتی دلوں میں، غفلت طاری ہو جاتی ہے، یہ سختی دل کی دور ہو جائے، یہ دل نرم ہو جائیں، یہ غفلتیں دور ہو جائیں، اور بندوں کے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ بندے ہیں، انہیں بندے بن کر رہنا ہے، اور ان کا ایک رب اور مالک ہے جس کے سامنے ان کو حاضر ہونا ہے۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے وہ قیامت کا برپا ہونا۔ ایک ہے فرد کی قیامت، میری اور آپ کی۔ ایک روایت حدیث کے مطابق مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ تو جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع اس معنی میں کہ وہ کہاں آسمان کو پھٹتے ہوئے زمین کو شق ہوتے ہوئے دیکھے گا، جو کہ پورے عالم پر قیامت آنی ہے، اور قرآن کریم اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یہ پورے عالم دنیا پر قیامت آنی ہے، مگر جس کی آج موت واقع ہوگی اس کی تو قیامت گویا کہ برپا ہو گئی۔ اب وہ کہاں آسمان کو پھٹتے زمین کو شق ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ لیکن ایک قیامت فرد کی ہے، قیامت صغرا کہہ لیں، چھوٹی قیامت۔ ایک قیامت پورے عالم دنیا کی ہے، قیامت کبریٰ، وہ ہے جس کا ذکر اب اگلی آیات میں ہے۔ سورہ قوف کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، ارشاد ہوا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وعید کا دن ہے، عذاب کے ڈراوے کا دن، اور ایک ترجمہ کیا گیا وعدے کا دن ہے، یعنی عذاب جو آنا ہے مجرمین پر وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ دن آ کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سور کو پھونکا جانا یہ ہمارے عقائد میں ہے، یعنی کسی لیبارٹری میں جا کے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، عقلی طور پر یہ ثابت شدہ بات نہیں ہے، یہ تو ہماری عقیدے کا معاملہ۔ یہ ساری بحث ہے آج کے دور میں کہ جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے، جو نظر نہیں آئے گا اس کو نہیں مانیں گے، یہ تو الحاد ہے۔ ہمارا تو ایمان شروع ہوتا ہے اندیکھی باتوں کو مان کر، الذین یؤمنون بالغیب کی بات ہے، ہم تو غیب پر وہ باتیں جو دکھائی نہیں دیتی ان کو مانے بیٹھے ہیں، جیسے کہ کرامن کاتبین کا ذکر ہے، مانے بیٹھے ہیں، لیکن نظر تو نہیں آتے۔ ابھی آگے ذکر آ جائے گا، کل وہ بھی نظر آ جائیں گے، ابھی ذکر آ جائے گا لیکن ابھی نظر نہیں آ رہے وہ۔ تو فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ پھر تفصیل ہے، اکثر مفسرین کی رائے 2 مرتبہ پھونکے جانے کے بارے میں، بعض کی 3 مرتبہ پھونکے جانے کے بارے میں، وہ بحث اپنی جگہ پر، مگر بہرحال یہ سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی۔ ہم تو قیامت کو بہت دور سے سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسرافیل انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ کا حکم اور وہ سور میں پھونک مارے اور قیامت برپا ہو جائے۔
تو میں کیسے دنیا میں دل لگا لوں، میں کیسے کھلکھلا کر ہنسنے کی باتیں کروں؟ اسرافیل تو کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر اللہ کا حکم، ادھر وہ سور میں پھونک مار دے، قیامت برپا ہو جائے۔ یہ ہمیں جو شاید قیامت کو بہت دور محسوس کرتے ہیں، اور ایک قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت تو سر پر ہے، میری اور آپ کی موت وہ کسی وقت بھی آ سکتی، جیسے کہ ذکر آیا۔ بہرحال یہ عالم دنیا بنانے والی قیامت، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وعید کا دن۔ وعید ڈراوے کو کہتے ہیں، عذاب کا ڈراوا، اور ایک ترجمہ وعدے کے اعتبار سے بھی کیا گیا، جو وعدہ ہے اللہ کا، وہ مالک یوم الدین کا اقرار جو ہر نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں، وہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، وعدہ برحق ہے۔ اور یہ قیامت کا دن فرمایا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا، چلانے والا ہوگا، اور ایک اس کے ساتھ گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ دو کا ذکر ہے، مراد یہ فرشتے ہیں، اور اکثر مفسرین کی رائے کہ یہ دو جو کرامن کاتبین ہیں، ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ نے لگا رکھے ہیں، یہی ہوں گے۔ تو ایک ہانکنے والا ہوگا میدان حشر کی طرف پیشی کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کو ہانک کر لے جا رہا ہوگا، اور دوسرا شہید جو گواہی دینے والا ہوگا۔ جب پیشی ہوگی تو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، کوئی جھوٹ بولنا چاہے گا تو ریکارڈ پریزنٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ دو فرشتوں کا اصل میں ذکر ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک چلانے والا، اس کو ہانکنے والا ہوگا، اور ایک گواہی دینے والا۔ یہ وہی جیسے کہ میں نے عرض کیا کرامن کاتبین ہی کی رائے اکثر مفسرین نے بیان فرمائی۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقیناً تو اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس آج تجھ پر سے ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ دنیا میں تو پردہ تھا، اور اس پردے میں رکھ کر ہی تمہارے امتحان تھا۔ یہ جنت تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، جہنم تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، حشر کا میدان تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ایون تمہارے ساتھ موجود کرامن کاتبین بھی تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ آج تو کیفیت کیا ہے؟ وہی ایک ہانکنے والا ہے، اور انہی میں سے ایک گواہی دینے والا دیکھ رہے ہو۔ وہ تمہارے کاندھوں پر تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دنیا میں نظر نہیں آتے تھے، آج وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں لے کر جا رہے ہیں، اور تمہارے تعلق سے اللہ کے سامنے گواہی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا بہرحال اللہ نے پردہ تو رکھا ہے، اسی پردے میں رکھ کر آپ کا میرا امتحان ہے۔ ورنہ جب یہ پردہ ہٹے تو فرعون ایمان لانے کو تیار ہوتا ہے۔ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اس نے یہ دعوے کیے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ غرق کر رہا تھا تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ جب یہ حالت نزاع طاری ہوتی ہے، موت کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، اور اس عالم سے بندہ اس عالم کی طرح، عالم برزخ کہہ لیں، ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، تو بس یہ عالم ختم، مہلت عمل ختم۔ اب جب یہ پردہ ہٹے تو اس وقت تو فرعون بھی ایمان لانے کو تیار ہے، سارے مانیں گے، مگر اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن سارے مانیں گے، سارے بڑے بڑے کافر، اللہ ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ لوٹا دے، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ لوٹا دے، ہم نیک عمل کرنے والے ہو جائیں گے نا۔ وہ دیکھ کے تو سارے مانیں گے۔ ماننے کا فائدہ آج ہے جب اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے کچھ معاملات کو، غیب میں رکھا ہوا ہے کچھ معاملات کو۔ لیکن بہرحال دنیا میں تو غفلت میں پڑا رہا، تیرے سامنے پیغمبر کی دعوت آئی، تیرے سامنے وحی کی تعلیم آئی، تیرے سامنے اللہ کے رسول اپنی اللہ کی کتابیں پیش کرتے رہے، پھر رسولوں کے معاونین اور ان پر ایمان لانے والے، وہ نذیر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے صالحین نیک بندے تیرے سامنے جنت کا ذکر کرتے، جہنم کا ذکر کرتے، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر کرتے، رب کے سامنے پیشی اور حاضری کا یقین تجھے دلاتے، مگر نہیں، تو نے منع کر رکھا تھا، تو نے انکار کر رکھا تھا، یا اس کو نظر انداز کر رکھا تھا، اس کو اہمیت نہیں دی تھی، غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ ذرا ہم بھی تو اپنے اندر دروں بینی کی کوشش کریں، سیلف اسیسمنٹ کی کوشش کریں۔ موت کا تذکرہ کتنا میرے اور آپ کے سامنے رہتا ہے، اور 5 وقتہ نماز اول تو فرض ادا کرنی ہے، یہ مالک یوم الدین کا اقرار اور اظہار اور اس کی تکرار اور اس کی ریپیٹیشن، یہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، از اے لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ، کیا یہ یقین سے کہتے ہیں ہم؟ اور اس اقرار کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں تو کیا وہاں بھی اللہ کو ہم بڑا مانتے ہیں؟ اپنے مالی معاملات میں، بندوں سے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز میں، کسی اختیار پر ہمیں منصب پر فائز کر دیا گیا ہو، ابھی تو ہے نا، ابھی 8 فروری بھی آئے گا، الیکشن کی باتیں چل رہی ہیں، اور کچھ لوگ آگے آنا بھی چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے مباحث اپنی جگہ، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی خدا یاد رہتا ہے ہمیں؟
موت یاد رہتی؟ اگر غافل ہیں اور بھولے ہوئے ہیں اور مرنے کا ذکر بھی سننے کو تیار نہیں، موت یاد ہمیں نہیں ہے، ہر دن لوگوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، ہر دن لوگوں کی خبریں مرنے کی سن رہے ہیں، ہر دن لوگوں کے جنازے ہم اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیا اپنی موت ہمیں یاد ہے؟ اگر غافل ہو تو رہو غافل، دنیا میں اللہ نے موقع امتحان کا تمہیں دیا، لیکن کل تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، یہ سارے پردے ہٹیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً اس سے قبل تو بڑی غفلت میں پڑا ہوا تھا، فكشفنا عنك غطاءك، بس آج ہم نے تجھ سے تیری نگاہ پر سے پردہ ہٹا دیا، فبصرك اليوم حدید، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ مسئلہ بھائی یہ ہے کہ ماننے کا فائدہ ادھر ہے، ادھر تو ہر ایک مانے گا، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج ماننے کا مطلب نہیں کہ مان لیا، نہ، ماننے کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ مومن چلتا پھرتا نظر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اس کی گفتگو سے، کردار سے، جیسچر سے، اس کے گیٹ اپ سے، اس کے آؤٹ لک سے، اس کے معاملات سے، اس کے لین دین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا نہیں بن کر بیٹھا ہوا معاذ اللہ، یہ فرعون بن کر نہیں بیٹھا ہوا معاذ اللہ، نہ اس کو خوف خدا ہے۔ یہ لین دین کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، قرض کے معاملات میں، بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کے معاملات میں، کڑوی باتیں ہیں نا، یہ کھرا آدمی ہے۔ تو مومن وہ جسے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے۔ کیسا ہے آج؟ بہرحال کل تو نگاہیں تیز ہوں گی، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، سب کچھ تمہارے سامنے پریزنٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ کی کتنی شان کریمی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ باتیں آج بتا دی ہیں، سجھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، ایک نہیں 20 مرتبہ، 6000+ آیات ہیں قرآن حکیم میں نا، 6000 سے زیادہ، سینکڑوں مرتبہ یہ موضوع قرآن پاک میں آیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو نرم فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا بعض لوگوں کو، اب حضور کے دور کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ذرا کھلکھلا کر باتیں ہو رہی، مسکرا کر باتیں ہو رہی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم غفلتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو، اگر تم غفلتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو تو تمہاری کیفیت نہ ہو۔ کیوں غفلت؟ موت کو بھول گئے، دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا زنگ لگ جاتے دلوں کو جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ ما جلا ہوا یا رسول اللہ کے رسول کیسے زنگ دور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کثرت تلاوت قرآن اور کثرت ذکر موت، کثرت سے اللہ کے کلام قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کا ذکر کرنا، موت کو یاد رکھنا، یہ زنگ دور ہوگا۔ جمعے کا حاصل بھی یہی ہے، جمعے کی گفتگو کا حاصل بھی ایک یہ بنتا ہے، یہ زنگ دور ہو، غفلتیں دور ہو، میری بھی آپ کی بھی، اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ میں بھی کمزور، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کے لیے اللہ کا کلام موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی ارشادات موجود ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا، یہ زنگ کو دور کرے گا، یہ غفلت کو دور کرے گا۔ اور تم غفلتوں کو توڑ دینے والی موت کو اگر کثرت سے یاد رکھو تو یہ تمہارا کھل کھلا کر اتنی باتیں کرنا، مسکرانا، غفلت میں مبتلا ہونا، پھر اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشیں کہے گا، اس کا ساتھی، کہ یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔ کیا مراد؟ یہ اس فرد کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے، ایک فرشتہ جو ساتھ چلے گا، وہ جو گواہی دینے والا ہوگا، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ کہے گا یہ میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، یہ حضرت دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا بولتے رہے، کیا کرتے رہے، کیا مصروفیات رہیں، کیا مشغولیات رہیں، کیا اعمال رہے، یہ اچھے بھی ہو سکتے اور برے بھی ہو سکتے، لیکن بہرحال عموم کے اعتبار سے یہ سارا میرے پاس تیار موجود ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ بعض حضرات کی ایک رائے ہے جس میں ایک درجے میں وزن ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، لفظ قرین قرآن حکیم میں شیطان کے لیے بھی آیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ قَرِينٌ، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ذرا ایک علمی نکتہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ رائے بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے، وہ شیطان جو اس کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہا اور آج کہے گا جی یہ اس کا سارا کرتوت کا ریکارڈ موجود ہے، یہ خود اس نے حرکتیں کی تھی۔ اس پر ایک نکتہ بعد میں عرض کریں گے۔ البتہ اس مقام پر جو لفظ یہ قرین آیا ہے، وہ جو اس مقام پر آیا وہ اس فرشتے ہی کے بارے میں کہ جو نامہ اعمال پیش کرے گا، اکثر مفسرین نے یہی رائے اختیار کی ہے۔ فرمایا کہ وقال قرین ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین، اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے موجود میرے پاس، مراد اس کا اعمال نامہ جو کہ حاضر ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا القیا فی جہنم، ڈال دو
تم جہنم میں کل کفار عنید، ہر انتہائی کفر کرنے والے، ایک اور ترجمہ ناشکری کرنے والے کو، عنید سرکشی کرنے والے کو۔ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا کہ جہنم والوں کی صفات کیا کیا بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 کفار، اس کا ایک ترجمہ انتہائی کفر کرنے والا، اور ایک ترجمہ انتہائی ناشکری کرنے والا۔ علمی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن 2 مفاہیم واضح طور پر موجود ہیں: اللہ کا انکار، پیغمبروں کی تعلیم کا انکار، وحی کی تعلیم کا انکار، اور ڈٹ جانا اس انکار کے اوپر، یہ ہے کفار، انتہائی کفر کرنے والا۔ اور ایک ہے ناشکرا، جیسے قرآن حکیم میں شکر کے مقابلے میں لفظ کفر استعمال ہوتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ولا تکفرون، شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ شکر کفار انتہائی ناشکرے پن کے اعتبار سے، اس کے ذیل میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذیل میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں ہم اپنا جائزہ لیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا نوازا ہے۔ اور جس کسی کو اپنے بارے میں پریشانی ہے کہ میں بڑا ڈپرائیوڈ آف ہوں، میں تو بڑا محتاج ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں مالی و دیگر اعتبارات سے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں۔ جس کے جسم پر کچھ نہیں ہے نا، اور ہاتھ و پیر موجود ہیں، تو ذرا پوچھے اس سے کہ جس کے پیر کٹے ہوئے ہوں، ذرا پوچھے اس کے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، ذرا پوچھے اس سے کہ جس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں، یا ذرا پوچھے جس کے دل کے اندر پرابلم آ چکی ہے، ذرا پوچھے اس سے اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، کہ جس کے گردے صحیح کام نہیں کرے تو وہ ڈائلسس کے اوپر، ذرا پوچھے اس سے کہ جس کے وجود میں خون دوڑنے کے اندر رکاوٹ آ گئی، ذرا پوچھے اس سے کہ گرمی کے دنوں میں بھی جس کا پسینہ اس کے جسم کے مساموں سے نہیں نکلتا، تو کتنے اے سی یا کتنی برف کی سلیں لگا کر اس کو لٹانا پڑتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نیچے والے کو دیکھو، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے معاملات میں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی۔ پہلی فرمایا ڈال دو تم اس کو جو انتہائی کفر کرنے والا، انتہائی ناشکری کرنے والا ہے، جہنم میں۔ القیا، اس میں بھی علمی بحث ہے کہ یہ 2 سے خطاب ہے یا 1 سے خطاب ہے، اس میں پہ تفصیل ہے۔ ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا ایسے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالنے کا، اور یہ ذکر بھی آیا کہ یہ واحد کا اگر معنی لیا جائے تو تثنیہ کا لفظ بھی کبھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفسرین نے پھر اس کے عربی ادب سے شواہد بھی پیش کیے۔ بہرحال وہ علمی مباحث اپنی جگہ تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حکم ہوگا القیا فی جہنم، تم ڈال دو جہنم میں، کل کفار، ہر انتہائی کفر کرنے والے، انتہائی ناشکری کرنے والے کو، عنید سرکشی کرنے والے کو، حدود کراس کرنے والا، حدود پامال کرنے والا، اللہ کے احکام کو توڑنے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کو توڑنے والا، دین کی تعلیم کو رد کرنے والا، وحی کی تعلیم کی مخالفت کرنے والا، احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا۔ تو یہ وہ بھی ہے جو سرے سے اللہ کی شریعت کو نہ مانے، یہ وہ بھی ہے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، اور یہ وہ بھی ہے کہ جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ یہ تو سرکشی کی انتہا ہے۔ ضمناً ماننے والے بھی کبھی کفر کر جاتے ہیں، بڑی کڑوی بات ہے، سخت بات ہے، ماننے والے بھی کبھی کفر کر جاتے ہیں۔ وہ کفر عقیدے کا نہیں ہوتا، وہ کفر عمل کا ہوتا ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 ائمہ معروف ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، 3 ان میں سے فرماتے کہ بے نمازی کو تو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کو قید کرنا چاہیے، جب تک پابند نہ ہو جائے جب تک چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تو آج ہم ہے کہ دعوے بھی ہے مسلمان ہونے کے، اور دعوے سے آگے بڑھ کر بھی ہیں، اور آرام سے 5 نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ جمعے بھی آخر میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ بس عربی خطبہ شروع ہو، یا بہت اگر کچھ ہو گیا تو ذرا 1 منٹ پہلے آ گئے، ورنہ بھاگتے ہوئے آئے اور بھاگتے ہوئے چلے جائیں۔ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کوئی جان چھڑانے والی بات ہے؟ یہ عملاً کفر ہے۔ اسکول میں کلاس روم میں بچے سے پوچھا ہے استاد نے کہ بیٹا نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں ادا کرتے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو،
ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ عملاً کفر ہے. تو جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ کفر کر چکا. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے. بس ذہن میں رکھیں یہ عقیدے کا کفر نہیں ہے. بے نمازی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا جنازہ ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, لیکن عملاً کیا ہے؟ یہ کفری رویش ہے. حج کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو کفر کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. کون ہے یہاں پر مراد؟ یہودی, عیسائی, ہندو, اس پر تو حج فرض نہیں ہے. پہلے تو اسلام لائے گا پھر صاحب استطاعت ہوگا تو حج فرض ہوگا. وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کر رہا, عملاً کیا ہے؟ وہ کافر عملاً. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس کسی کے لیے نہ کسی بادشاہ کی کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ ظالم ہے جانے کو روکتا ہے, نہ بیماری کا کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی راستے کی کوئی پرابلم ہے, نہ کوئی صحت کا کوئی ایشو ہے, اور اس سب کے باوجود استطاعت ہے, اس سب کے باوجود حج ادا نہیں کرتا, تو اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں. یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. You got the point؟ یہ عملاً کفر ہے. اب یہ عنید کون ہے؟ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا, پیغمبر کی تعلیم کو پامال کرنے والا. ایک تو پکا کھلا کافر ہے, وہ تو مانتا ہی نہیں, اور ایک وہ مسلمان ہے جو نمازی بھی ضائع کرتے ہیں, زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں, روزے کو بھی آرام سے قضا کر لیتے ہیں, حج میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, سود خوری بھی کرتے ہیں, حرام خوری بھی کرتے ہیں, شراب کا کاروبار بھی کرتے ہیں, جوئے سٹے کا کاروبار بھی کرتے ہیں, لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ بھی کرتے ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر کے ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں, بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ. یہ کیا ہے سارا؟ یہ عنیدی تو ہے, یہ مخالفتی تو ہے, یہ کراس کرنا ہی تو ہے باؤنڈریز کو, یہ احکامات کو پامال کرنا ہی تو ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا اگلی بات, کون ہے یہ جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم؟ مناع للخیر, خیر سے منع کرنے والا. لفظ خیر قرآن کریم میں مال کے لیے بھی آتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, سورہ عادیات. مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان کے اندر. تو مناع للخیر مراد ایک مال میں کنجوسی کرنے والا, خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے والا, نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, عشر کی ادائیگی ہے, اور اسی طریقے پر واجبات صدقات کی ادائیگی ہے, سو آن, نہ حقوق العباد ادا کرتا ہے. اللہ نے وسعت دے رکھی ہے لیکن اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا. ہاتھ کسی نے پھیلا دی, وسعت ہے اور جینون کیس بھی لگتا ہے, مگر دل نرم نہیں ہو تو ہاتھ نہیں پھیلاتا. اللہ کے دین کو دیکھتا ہے کہ وہ پامال ہے, اللہ کا دین دیکھتا ہے کہ وہ مغلوب ہے, مگر اس کی جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتے. مال سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے, رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا, نہ حقوق العباد کی خاطر نہ حقوق اللہ کی خاطر. یہ ہے مناع للخیر, مال کے معاملے میں روکنے والا یا رکنے والا, یعنی کنجوسی کرنے والا. اور خیر کا لفظ ہم سب جانتے ہیں, بھلائی کا کام, اچھا کام, عمدہ کام. تو نہ خود نیکیاں کرتا ہے نہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نیکی کے کاموں میں روڑے اٹکاتا ہے. کتنی آپ کی میری اس معاشرے کی بیٹیاں ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کا لباس اور بی بی فاطمہ کی چادر لینا چاہتی ہیں, مگر ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں, بھائی آڑے آ جاتا ہے, گھر والے آڑے آ جاتے ہیں. کس سے روک رہے ہو تم؟ کتنے نوجوان ہیں جو چہرے پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو سجانا چاہتے ہیں, گھر والے آڑے آ جاتے ہیں, دوست مذاق اڑانا شروع کر دیتے. کتنے ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے معاش کی محنت وغیرہ بھی اپنی جگہ پر ہے, مگر گھر والے روڑے اٹکاتے ہیں, اپنے دوست احباب روڑے اٹکاتے ہیں. کن ہاتھوں میں چلا گیا؟ سبحان اللہ. مطلب وہ ڈانس کی پارٹیز میں جائے, وہ کانسرٹس میں جائے, وہ شراب جوئے کی محفلوں میں جائے تو کوئی ٹینشن نہیں, وہ دین کے ماحول میں جائے, قرآن سیکھنے کے لیے جائے, نیک لوگوں کی محفل میں جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس سے روک رہے ہو؟ مناع للخیر, خیر سے مراد یہاں اب بھلائی دوسرا ترجمہ, خیر کا کام, نیکی کا کام, بھلائی کا کام, روکنے والا, خود بھی روکتا ہے دوسروں کو بھی روکتا ہے, بلکہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اور یہ کبھی حکومتی سطح پر ہوتا ہے, خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا, مسجدوں پر پابندیاں لگانا, مدارس پر پابندیاں لگانا, دین کی بات کرنے والوں کے لیے زندگی کو اجیرن کرنا, دین کا کام کرنے والوں کے لیے زندگی کو اجیرن کرنا.
ہاں قرآن کی محفل کے لیے پرمیشن لے کے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اور کانسرٹ کروانے کے لیے، ناچ گانے کے پروگرام کے لیے نہ وہ اپنی 2 گاڑیاں بھی بھیجتے ہیں کہ آپ کی پروٹیکشن ہم کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. نیچے سے اوپر تک چلتا ہے معاملہ. آگے فرمایا معتد مریب، 2 الگ الگ باتیں. معتد اگین وہی بات، حد سے بڑھنے والا، حدود کو پامال کرنے والا، کراس کرنے والا، لمٹس کراس کرنے والا. تو ایک تو کافر ہے، وہ لمٹس مانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تو کہتا ہے میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل. اور آج تو یہ پوری دنیا کا گلوبل ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، میری مرضی میری فیلنگس. وہ کہا نا ٹرانسجینڈر کی ایشو کے اندر کہ جناب کوئی مرد کہتے ہیں کہ میں فیل کر رہا ہوں ایک عورت کی طرح، تو اس کو عورت مان لیا جائے گا. ایک عورت کہتی ہے میں فیل کر رہی ہوں مرد کی طرح، اس کو مرد مان. اب تو فیلنگس کا مسئلہ آ گیا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو انٹلیکچولی دین کو پریزنٹ کرنے کی کچھ لوگوں کے سامنے کوشش کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے پہلے ریشنل کے مقابلے میں ریشنل تو آ سکتا تھا نا، عقل کے مقابلے میں عقل آ سکتی تھی، عقل کا توڑ کرنے کی کوشش کر لے گی. اب اگلا کہتے ہیں میری تو فیلنگز ہی ہیں، اب اس کا کیا توڑ کریں گے؟ تو میری مرضی، اب یہ میری مرضی تو ہماری ابھی چلتا ہے، ہماری مرضی ہمارا اسٹائل، جو ہم چاہیں گے سو کریں گے. تو ایک ہے وہ کافر کے جو حدود کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہوا پکا کافر، اور وہ اللہ کے احکامات ویسے ہی توڑے بیٹھا ہے. لیکن مسلمان، اس کے ذیل میں مسلمان سوچیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ حدود معین کی ہے نا. قرآن کہتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کسی مومن کے لیے ممکن نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی حکم طے فرما دیں، کوئی معاملہ طے فرما دیں، تو اب بندہ مومن کو فیل کرے کہ اب میرا کوئی اختیار بچا ہے اس میں نہیں. ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، شراب منع ہے، حرام ہے، باقی جوسز سوپیوں کو مسئلہ تھوڑے روکا ہے، نہیں روکا. تو جہاں حدود معین کر دیں گے، یو کی ناٹ گو ٹو اس کی لمٹس کو کراس نہیں کر سکتے. لیکن یہاں تو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. چند مثالیں میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں. یہ ہیں وہ حرکتیں جو کفار کی ہیں، یہ وہ حرکتیں جو اہل جہنم کے اوصاف کے طور پر بیان ہو رہی ہیں. یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. کیا اللہ کے احکام کا اور رسول کے احکام کا انکار تو نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی 21ویں صدی کے تقاضے مختلف ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. بھائی کمزوری ہے، اعتراف کرو. انکار کیوں کرتے ہو؟ معاذ اللہ، انکار سے تو کفر لازم آ جائے گا. پھر ناشکری تو نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کی، اور شکر ادا کرتے بھی ہے کہ نہیں. پھر اللہ کے احکامات سے سرکشی تو نہیں کرتے. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ تو نہیں رکتا، اللہ کی مخلوق کو خرچ کرنے سے اگر اللہ نے وسعت دی ہاتھ تو نہیں رکتا. اور نیکی کرنے میں آگے بڑھ رہے کہ نہیں، دوسروں کو دعوت دے رہے کہ نہیں. اور کیا نیکیوں میں اور خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے تو نہیں. اور اگین پھر بات آ گئی، حد سے بڑھ تو نہیں رہے، لمٹس کراس تو نہیں کر رہے. اب اس کے لیے پتہ تو چلے کہ لمٹس ہیں کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. سیدنا عمر کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آ کے مارکیٹ میں دکان کھولتا تو سیدنا عمر کا پہلا کوشچن ہوتا بھائی حلال حرام کے مسئلے سیکھیں؟ نہیں جی، بند کرو، جا کے پہلے سیکھ کر آؤ پھر دکان کھولنا. ہر چیز میں پری ریکویزٹس ہیں. تو مسلمانوں کے معاملات میں کوئی یہ پری ریکویزٹ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. معلوم تو کرو تمہارے اس معاملے کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کراس پہ کراس کیے جا رہے لمٹس کو. اور مریب، شک میں مبتلا ہونے والا بھی ترجمہ، اور دوسرا شک اور شبہات میں مبتلا کرنے والا. یہ تو آ رہی ہے، یہ 5ویں بات اب آئی، اس پہ تفصیل اور ہو گئی کہ کفار میں 2 مفاہیم ہمارے سامنے آئے. مریب میں بھی 2 مفاہیم ہیں، شک میں مبتلا ہو جانا اور دوسرا دوسروں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا. شک میں مبتلا کفار اللہ کے بارے میں یقینی نہیں. اللہ کوشچن بھی کرتا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، لیکن خالق کائنات کے بارے میں شک. سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنے کو کہا نا رسول اللہ علیہ السلام نے. یہ دجال کے فریب سے بچنے کے لیے آپ نے تلقین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس میں باغ والے کا قصہ ہو گیا تھا، مرنے کے بعد تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی ایشو کوئی نہیں، نتھنگ ڈوئنگ. سورہ یاسین کی تلاوت ہم کرتے ہیں اکثر لوگ، کون اس ہڈی کو دوبارہ زندگی دے گا بھائی بتاؤ؟ وہ بھائی وہی دے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا. لیکن شکوک و شبہات خالق کائنات کے بارے میں، ریزریکشن کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں، ایک تو خوش شک میں مبتلا ہونا. اور پھر ایسا شخص کیا ہے، کنفیوز آدمی دوسروں کو بھی
کنفیوز کرتا ہے، دوسروں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والا. اور پچھلی 1 صدی کے اندر دین دشمنوں نے کام بہت کیے ہیں، مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دینا، ایون قرآن کی آیات کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں، سیٹلڈ ایشوز کے بارے میں. اور آج آپ غور کیجئے گا ہمارے معاشرے میں دین کے جو مسلمہ اگریڈ اپون معاملات ہیں ان پر آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کم ملے گا. اختلافی نوعیت کے معاملات جس کے اندر ذرا مرچ مسالہ لگے اور ذرا ریٹنگ اچھی مل جائے، ویوز اچھے مل جائیں، مونیٹائزیشن سے پیسہ اچھا کما لیں، استغفر اللہ، اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ بہت آپ کو ملے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ دین حق پر یقین بھی عطا فرمائے اور اس دین حق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ بات چل کیا رہی ہے؟ جہنم میں ڈال دو کس کو؟ انتہائی کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے کو اور سرکشی کرنے والے کو. خیر سے روکنے والا مراد مال سے روکنے والا، مال روکنے والا، یا بھلائی کے کاموں سے روکنے والے کو، اور حد سے بڑھ جانے والے کو، اور شبہات میں مبتلا شخص کو، شبہات میں مبتلا کرنے والے کو. کون ہے یہ؟ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بنا ڈالے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس تم اسے ڈال دو شدید عذاب میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین ولکن کان فی ضلال بعید. اس کا ساتھی کہے گا. اب یہ پھر قرین آیا ہے. اب یہ قرین وہی شیطان ہے جو لگا رہا بندے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. عرض کی گئی حضور آپ کے ساتھ بھی؟ کہا میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا. بڑی گہری بات اس میں ہے. حضور تو معصوم ہے. حضور سے جتنا قرب ہوگا، حضور کی سنت سے جتنا قرب ہوگا، انشاءاللہ سنت سے جس قدر محبت اور شغف اور تعلق ہوگا اتنا ہم شیطان سے بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال تو یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی راستے سے دور بھٹک گیا تھا. یعنی اس دن شیطان شاید یہ کئی فیلنگز آئیں کہ بھائی یہ خود ذمہ دار ہے. پکڑ تو سب کی ہونی، شیطان کی بھی ہونی، سرکشوں میں شیطان بھی شامل، اس کی پارٹی بھی شامل. تو یہ میں نے نہیں کیا تھا اس کو، اللہ تو اس کو پکڑ لے. اور ایک اور انداز سے بھی دیکھ لیں، جو آج ہم شیطان کو بہت کچھ کہتے بھی ہیں نا، تو کل وہ ہمیں بھی کہے گا. سورہ ابراہیم میں قرآن کریم میں پوری تقریر ہے. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں مت دو، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو کہو میں نے پھونکے ماری تھی، ساری پلاننگ تم نے کی تھی، اور پھونکے مارنے کے لیے جگہ بھی تم نے مجھے دی تھی. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ فرمائے گا میرے حضور یہ جھگڑے بازی نہ کرو، اور ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید کو بھیج چکے تھے. انسان اور جنات، شیطان جنات میں سے ہے، انسان و جنات سب کی طرف اللہ کی دعوت گئی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود جنات تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جنات نے خود رسول اللہ سے بھی سنا ہے ان سب کے بارے میں. شیطان کی پوری پارٹی ہے نا جنات، وہ خود بھی جن ہے اور اس کی پوری پارٹی بھی، اس سب کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں چلے گا. ہر مجرم اپنی سزا پا کر رہے گا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں. اگلی آیات میں انشاءاللہ پھر کبھی اس میں پھر اہل جنت کا ذکر ہے. قرآن کا تربیت کا اسلوب ہے. جنت اور جہنم دونوں کا ذکر قرآن کریم میں ساتھ ساتھ آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. 2 منٹ دیجیے گا. حالات ہم سب کے سامنے ہی ہیں. اسرائیل کی جو ظلم و ستم کی روش اور بڑھ گئی، اور اب امریکہ اور کچھ اور ممالک مل کر یمن پر بھی حملے کر رہے ہیں. ہاں کچھ ہمت کی تو ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے کی، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، عالمی عدالت میں انہوں نے مقدمہ اسرائیل کے خلاف قائم کیا نسل کشی پر، اور کل اور آج بھی اس کی ہیئرنگ وہاں پر ہے. اور بعض حضرات کی طرف سے کل یعنی آج 12 تاریخ ہے نا، کل 13 تاریخ جو جنوری کی ہے گلوبلی ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف و مسلمانان فلسطین کے حق میں ہم اپنی بات کو اور آواز کو بلند کریں. ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ حماس کی طرف سے بھی بات آئی ہے. کراچی میں جماعت اسلامی کی طرف سے گو کہ الیکشن کا دور ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک ملین مارچ اناؤنس کیا گیا. کئی علماء نے ان کی تائید کی ہے. ہم سمجھتے ہیں آواز بلند رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہم بھی اپنے تئیں ہم سب مل کر بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ملک کھڑا ہوتا،
یعنی وہ جنوبی افریقہ والے کھڑے ہوئے 57 مسلم ممالک میں سے کسی ایک کو توفیق نہیں ہوئی، وہ بھائی آپ جا کے اس میں اپنا وزن ڈالتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بحر عرب میں ہم نے اپنے 2-3 جہازوں کو تو کھڑا کر دیا، لیکن امریکہ بدماش بڑا ظالم ہے، ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یمن پر اس نے اٹیکس کیے ہیں، اور کچھ 1-2 ممالک اور 1-2 گروپس یا جہادی گروپس اگر وہ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کچھ کارروائیاں کر رہے ہیں، خدا را ہماری حکومتیں، مسلمان حکومتیں امریکیوں کا، ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ ہمیں ساتھ دینا اپنے مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، اور ہمیں آواز بلند کرنی ہے اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اور مسلمان حکمرانوں کو کان کھول کے سننا چاہیے۔ اگر یہ یمن میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں تو اسرائیل یہی چاہتا ہے، وہ اپنا گریٹر اسرائیل فراز سے جو ہے وہ نیل تک لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سارے مسلم ممالک کی باری آئے گی، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عوام کو بھی حق کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔